الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ لاڈلی نور نظر جگر پارہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نہ صرف مسلم تاریخ کی بلکہ انسانی تاریخ کی عظیم ترین خاتون ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عظمت، تقدس، فضیلت، برکت، رحمت کے الفاظ کم پڑ جائیں گے، ان کی معنویت تب سمجھ میں آتی جب سیدہ کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس دور میں دیکھیے آپ اپنی نور نظر کو جگر کا ٹکڑا فرما رہے ہیں، جس دور میں بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بعض قبائل میں بیٹی کو ندامت سمجھا جاتا تھا، اور دیکھیے کیا آپ کی نسبتیں ہیں، کیا خوب کہا کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ، بطول کہتے ہیں پاکیزہ کو، جگر پارہ جگر کا ٹکڑا، اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ حجلہ آرہ عفت پہ لاکھوں سلام، ایسی پاکیزگی کہ ان کا نام لے کر دل شعور تقدس سے جھک جاتے ہیں، اور جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، نزاہت کہتے ہیں گناہوں سے پاک، پاکیزہ، اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، حضور کی راحت تھی، حضور علیہ السلام آپ تشریف لاتی تو کھڑے ہو جاتے، آنکھوں سے ان کو بوسے دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ آج پتہ چل گیا، بیٹی آج فخر سے جی سکتی کہ میرے نبی اپنی بیٹی کے ساتھ کیا رویہ اپناتے تھے، اور اس دور میں جب آپ سفر سے جاتے تو واپسی میں سب سے پہلے ان کو ملتے، اور دیکھیے آپ زاہدہ و عابدہ ایسی کہ شب کی تاریکیوں میں اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتی۔ امام حسن مجتبیٰ آپ کے شہزادے کہتے ہیں اماں جان اے مادر بزرگوار، آپ نے اپنے لیے تو کچھ مانگا ہی نہیں، فرماتی پہلے امت مصطفیٰ کا حق ہے، اور پاکیزہ ایسی کہ جن کی شان میں قرآن کی نص ہے کہ بے شک اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر بدی، برائی، رجس، ناپاکی کو دور کر دے۔ اور سچ بات محترم یہ ہے کہ ان کا تصور آتے ہی دل و دماغ میں پاکیزگی آ جاتی، ایسی پاکیزہ اور سخیہ ایسی کہ جو کچھ آتا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتی، خود روزوں سے فاقوں سے گزارا کر لیتی۔ اور حضور کے جو ایسے دن سب سے زیادہ غمگین دن، اس میں بھی انہوں نے ساتھ دیا، مشکلات میں حضور کا آپ دیکھیے کہ بچپن کے وہ دن، بچی کا آج دیکھیے بڑوں کا وہ شعور ہمیں نظر نہیں آتا جو سیدہ کا بچپن مبارک میں نظر آتا ہے، کہ جب مکہ کے لوگ نبی پاک کی شان اقدس میں گستاخی کرتے، بعد نماز پڑھتے ہوئے آپ کے وجود اطہر پر اونٹ کی اوجری رکھ دی جاتی، گھر آتے تو سیدہ وہ صاف کرتی، اشک بہاتی جاتی، اور نبی پاک صبر کی تلقین کرتے، تو وہ دیکھ رہی تھی کہ اپنے باپ کے دین کو، کہ دین میں کتنی مشکلات آتی ہیں، پھر یہی اثر، یہی امپیکٹ ان کے شہزادوں میں آیا جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔